ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان علی شان ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے یا آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، یعنی اتنی سخت سزا دے دی جائے تب بھی تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور شرک کے گناہ سے محفوظ رہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسری وصیت اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل خانہ اور اموال کے ساتھ نکل جانے کا حکم دے دیں۔ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اسے اس کے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر جانے کا کہہ دیا جائے کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جائیں، ساز و سامان اٹھا لیں۔ بندہ اگر اکیلا ہو تو کہیں بھی جھونپڑی لگا لے، کسی بھی دوست کے پاس جا کے رہ لے، لیکن جب اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور اس کے بچے ہوتے ہیں، اور بطور خاص اس وقت کہ جب بچے چھوٹے ہوں، اب ایک دم جب اسے گھر سے نکال دیا جائے یا نکل جانے کا کہہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا اگرچہ مشکل ہوتا ہے اور ایسے وقت میں انسان غصے سے بھر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، میرا بھائی ہے، بہنیں ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگرچہ کہ ماں باپ ہی ہیں۔ یہ انسان جو ہے جب غصے میں آ جاتا ہے تو پھر اس وقت بہت سارے لوگوں کی حق تلفیاں کر بیٹھتا ہے۔
تو فرمایا اگرچہ تجھے جلال آ جائے، غصہ آ جائے اور تجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور ادھر حکم دینے والے تیرے ماں باپ ہیں کہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تو فرمایا پھر بھی لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسری وصیت، اللہ کے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کر رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے رات کو نیت بھی کی صبح نماز فجر میں اٹھ جاؤں گا، اور الارم بھی لگایا، پورا اہتمام کر کے سویا، اور پہلے عادت بھی یہی ہے کہ نماز کے لیے جاتا ہی جاتا ہے، لیکن آج کیا ہوا کہ اس کی آنکھ کھل نہیں سکی۔ جب آنکھ کھلی ہے تو اس وقت سورج طلوع کر آیا تھا۔ اب اس صورت میں اگرچہ اس نے اہتمامات تو کیے تھے، ہم ان اہتمامات کو دیکھ رہے ہیں اور نیت بھی اس کی یہی ہے، عادت بھی اس کی یہی ہے، تو یہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہم جس کی بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے ہی ذمے میں چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہوگا آپ خود سوچیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آتا، ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور رب کریم جب اپنا ذمہ اس سے اٹھا لے گا تو یہ شیطان کی چال بازیوں میں آ جائے گا، گمراہی کے عمیق گھڑوں کی طرف بڑھے گا اور اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک نہیں کرنا۔ اور چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، فرمایا شراب نوشی مت کرنا، کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ بندہ شراب کے نشے میں اپنے اور پرائے میں فرق بھول جاتا ہے، بہو اور بیٹی کا فرق اور اہلیہ کا فرق اور ماں کا فرق بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے دل و دماغ پر ایسی حاوی ہوتی ہے کہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اور پانچویں بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اترتی ہے۔ اللہ کریم اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور چھٹی بات فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، خواہ تمہیں لوگ مارے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یعنی تمام لوگ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی وہاں پر ڈٹے رہنا اور اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جو کوشش کر سکتے ہو وہ کوشش کرتے رہنا۔ اور ساتویں بات
فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کسی علاقے میں موت کی وبا پھیل جائے اور تم وہیں پر اس وقت موجود ہو، یعنی پہلے سے بندہ وہاں موجود ہے اور اسی علاقے کے اندر کوئی ایسی وبا پھیل چکی ہے کہ جو انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، تو فرمایا فَاثْبُتْ، تو وہاں پر ثابت قدم رہنا، یعنی اللہ پر انسان توکل رکھ کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عبادات جاری رکھے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہے اور وہاں ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے گا، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں کرے گا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ اور ٹرسٹ رکھے گا، تو اللہ کریم اس وبا سے محفوظ فرمائے گا۔ اور 8ویں بات فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ إِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے اہل خانہ پر اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا۔ اور 9ویں بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، انہیں ادب سکھانے سے غافل ہو کر اپنی لاٹھی اٹھا نہ رکھنا، یعنی اسے غائب نہ کر دینا۔ مراد یہ ہے، ایک اس کی مراد یہ بنتی ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرا روب ختم ہو جائے، تیرا دبدبہ ختم ہو جائے اور تو وہیں پر بیٹھا ہو اور تیرے سامنے تیری اولاد گناہ میں پڑی ہو اور تو ان کو منع بھی نہ کر سکے۔ تو انسان کو اپنا روب برقرار رکھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ محبت سے بھی بات کرنی ہے، حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور جہاں بات محبت کی ہے وہاں محبت سے ہی پیش آنا ہے، اور جہاں پر بات جلال کی آتی ہے، غصہ کرنے کی یا ناراضگی کی آتی ہے، تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں ادب بھی سکھانا ہے۔ اور آخری 10ویں بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کے یعنی اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرتے رہنا۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا، بہت کچھ کرتا ہے، انہیں زندگی میں ہی فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، ہر ایک کے لیے گھر ہو، ہر ایک کا کاروبار جدا ہو، میری موت کے بعد یہ آپس میں نہ لڑیں، ان کا آپس میں اتفاق رہے۔ گھر اگر ایک ہے تو 3 بچوں کے لیے 3 پورشن بنائے گا تاکہ ہر کوئی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ الگ الگ رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ہر کوئی اپنا ذاتی کمائے، اپنے گھر کا سسٹم چلائے۔ یہ انسان کی کوشش اس کی زندگی میں رہتی ہے، تو جہاں یہ کوشش کر رہا ہے تو وہاں یہ بھی ہو کہ اپنی اولاد کے دل میں خوف خدا کو پیدا کرے۔ اور یہ سب سے اہم ہے، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اپنی اولاد کو کچھ دینا یا نہ دینا، لیکن ان کے دل میں خوف خدا ضرور پیدا کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز ہم شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات ورسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ قعدہ اخیرہ یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض، اگر اس کو چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک فرض گویا بندے نے چھوڑ دیا ہے۔ قعدہ اخیرہ کس طرح ادا کرنا چاہیے، آئیے سماعت فرمائیے۔ مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر، یا اگر 4 رکعت نماز ہے تو چوتھی رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سورین اس پر رکھ لے اور بیٹھ جائے۔ سیدھا قدم اپنا کھڑا رکھے، جیسے ہمارا دایاں جو قدم ہے اسے ہم یوں انگلیوں کے اوپر کھڑا رکھیں، اور سیدھے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جب یہ مڑ جائیں گی تو یہ قبلہ رخ ہو جائیں گی۔
یہ سنت طریقہ بھی ہے، اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھا انداز ہماری صحت کے حوالے سے بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور مزید اس میں یہ ہے کہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا جائے گھٹنے کے بالکل ساتھ پیچھے، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا جائے۔ انگلیاں بالکل کھلی نہ رکھیں اور بہت زیادہ زور سے بھی بند نہ کریں، یعنی اس میں مبالغہ مشقت کرنے کی حاجت نہیں ہے، نارمل انداز اختیار کریں، اپنی حالت پر رہیں نارمل، انہیں چھوڑ دیں، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہیں اور نہ بالکل ملی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک سنت انداز ہے، اس کے مطابق عمل کرنے پر ثواب ملے گا۔ اتحیات میں جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو تب اشارہ کرنا، اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو انداز مختلف ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل سے دیکھا دیکھی بھی بسا اوقات یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھا دیکھی تو کرنا نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایسے شخص کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو معظم دینی شخص ہے، قرآن پاک احادیث مبارکہ ان کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اور عموماً اس کا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، یا وہ کتابوں سے دیکھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کا انداز ہمیں سکھا سکتا ہے۔ ایسے بندے کو فالو بھی کیا جا سکتا ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے، یعنی کسی عمل کے بارے میں اگر انسان کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی عمل کے بارے میں تم نہیں جانتے، کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تو پھر اہل علم حضرات سے سوال کرو، علماء سے، صلحاء سے، جو عملی اعتبار سے مضبوط ہیں، اہل علم حضرات ہیں، یا فتویٰ دیتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے حضرات سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، ان کو فالو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا درست طریقہ جو ہے، ہاتھ تو ہماری ران پر ہیں اور دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ انداز کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، ران کے اوپر ہاتھ ہے تو ہماری ہاتھ کی جو سب سے آخری انگلی ہے خنصر، اس کے ساتھ والی بنصر، چھوٹی انگلیاں اور بالکل اس کے ساتھ والی، دونوں کو یوں ہتھیلی کے ساتھ ایسے ملا دیں، یہ ہتھیلی کے ساتھ مل گئی، اور یہ ہمارا جو انگوٹھا ہے اسے اور درمیان والی انگلی اس کا حلقہ بنا لیں، اور بیچ میں یہ ایک شہادت کی انگلی رہ جائے گی، تو اس کو ہم نے کلمہ شہادت میں لا پر کھڑا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا غور سے، ہاتھ ران پر ہیں، یہ دو انگلیاں نیچے چلی گئیں اور بڑی انگلی اور ہمارے انگوٹھے کا حلقہ بن گیا، اور اس انگلی کو ہم اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا، اللہ جب کہیں گے اس وقت گرا دیں گے، الا اللہ، یہ نیچے گر گئی، اور پھر ہاتھ کو نارمل انداز میں جیسے پہلے ران پر رکھا ہوا تھا کہ نہ بالکل انگلیاں زور سے ملائی ہوئی اور نہ یوں کر کے کھلی ہوئی، تو اس کو بالکل نارمل انداز میں چھوڑ دیں گے اور اس طرح اپنا ہاتھ رکھیں گے۔ ناظرین، اگر چند بار دیکھیں گے نا تو امید ہے اس کے بعد آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور بار بار عمل کرنے سے یہ ایسا ذہن میں بیٹھے گا کہ پھر نہیں بھولیں گے، گویا کہ ایک عادت بن جائے گی، اور یہی درست طریقہ ہے، اس کو آپ فالو کیجئے۔ مزید قاعدہ اخیرہ میں کیا کرنا ہے؟ دوسرے قاعدہ میں بھی، یعنی پہلا قاعدہ جو فرائض میں پہلا قاعدہ 2 رکعت کے بعد تھا وہ واجب تھا، اور آخری قاعدہ یہ قاعدہ اخیرہ تھا، یہ فرض تھا۔ دونوں میں اسی طرح بیٹھنا ہے، جیسے پہلے میں بیٹھے آخری میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، اور اس میں تشہد پڑھنا ہے۔ پہلے میں تشہد کلمہ شہادت تک پڑھا، اور آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد پھر درود پاک بھی پڑھا جائے، اور یہاں پر درود ابراہیمی پڑھنا یہ افضل ہے۔ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ
جیسے عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں اور نماز عشاء میں فرض پڑھنے سے پہلے 4 سنتیں جو ہوتی ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، سنت قبلیہ غیر مؤکدہ یوں بھی کہا جاتا ہے، تو یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے قاعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے۔ درود پاک کے بعد دعا پڑھنا، تو اس طرح دعا پڑھنے کے بعد پھر آخری فرض رہ جاتا ہے خروج بسنعہ، وہ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ ان کے اتباع میں، اور اگر انفرادی طور پر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اکیلے سلام پھیر کر اپنی نماز سے باہر آ جانا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ قاعدہ کا ایک انداز تھا جو سنت انداز آپ کو سکھایا گیا، اس کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یوں غلطی کر لی کہ تکبیروں کے بعد جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے میں غلطی کر لی، مثلا دوسری تکبیر کے بعد دعا پڑھ لی اور تیسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھ لیا، تو کیا نماز جنازہ ادا ہو جائے گی؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد حاضر میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام امام صاحب کی اتباع میں پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور اگر کسی شخص نے اس ترتیب کو بدل دیا، یعنی پہلی میں ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد اس نے دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھا، یا درود پاک کو پہلے لے گیا پہلی تکبیر کے بعد، پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لی دوسری تکبیر کے بعد، اور تیسری تکبیر کے بعد اس نے دعا کر لی، یعنی ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ یہ جو ترتیب بدل دی ہے، اس ترتیب کے بدلنے سے نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے، یعنی سنت طریقہ وہی تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کہی جاتی۔ اور جب ارکان پائے جا رہے ہیں، یعنی 4 تکبیریں نماز جنازہ کا رکن ہے، یہ رکن پایا گیا اور قیام بھی موجود ہے، تو ان دونوں کی شکل میں نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خلاف سنت عمل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد نعمان ہے اور میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا نابالغ لڑکا ضرورت پڑنے پر امام کو لقمہ دے سکتا ہے؟ امام صاحب اگر نماز پڑھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو انہیں لقمہ دینا چاہیے تاکہ انہیں یاد آ جائے، اور لقمہ دینے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی مراہق سمجھدار جسے نماز کے بارے میں معلومات ہیں، جانتا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، تو یہ مراہق قریب البلوغ جو نماز کی سمجھ رکھتا ہے، اگر یہ بھی لقمہ دے گا تو کوئی حرج نہیں، امام صاحب لقمہ لے کے اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ مزید سوال سے۔ میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ امام سری نماز میں جہر سے پڑھنا شروع کر دے، مقتدی امام کو کب تک لقمہ دے سکتا ہے؟ اگر امام صاحب نماز میں جہر سے تلاوت کرنا شروع کر دیں، حالانکہ سری قرات کرنی تھی، جیسے نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، لیکن انہوں نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی، تو جب تک اکثر سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو تو مقتدی امام صاحب کو لقمہ دے سکتا ہے، اور اگر اکثر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب چونکہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے تو اب لقمہ دینے کا محل نہیں رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو احکام نماز کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔